السلام علیکم، میرا نام ہے عمران عابد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ دوستو، اسلام میں خلافت کی اہمیت سے آپ سب واقف ہیں اور یہ خلافت کا دور بالآخر 1922 میں ختم ہوئی، کیونکہ اب قومی نظریے کی وجہ سے نہیں بلکہ قومیت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد پاکستان وجود میں آیا، جو کہ ایک نظریاتی ریاست ہے۔ دوستو، آج ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے۔ بغداد میں جب مسلمانوں کے خون سے زمین سیراب ہو رہا تھا تو تاتاریوں نے ہر طرف دہشت پھیل رکھا تھا اور مسلمانوں پر ہر طرف سے زمین تنگ کر دیا گیا تھا۔ تو 1258 میں ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام عثمان رکھ دیا گیا، اور جوانی میں اس نے اپنا تعلق ایک روحانی درویش شیخ عباد علی سے قائم کر لیا۔ اور پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ ایک چاند اس کے سینے سے نکل کر شیخ عباد علی کے سینے میں داخل ہو رہا ہے، اور ایک درخت مسلسل پھیل رہا ہے جس کی شاخیں دنیا کی 3 براعظموں تک پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس درخت کی جڑوں سے 4 دریا بہنا شروع کر دیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی عثمان نے یہ خواب شیخ عباد علی کو سنایا۔ خواب سن کر شیخ عباد علی نے خوش ہو کر کہا کہ وہ اور اس کا خاندان جلد ہی پوری دنیا میں عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ہیں، اور اسی خواب کی وجہ سے شیخ عباد علی نے اپنے بیٹی کی شادی عثمان سے کر دی، اور پھر دنیا نے دیکھا بھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت دنیا کے نقشے پر قائم ہوا، جس سے تاریخ عثمانی ریاست یا آٹومن امپائر کے نام سے جانتی ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد عثمان نے 1299 میں رکھی۔ یہ نیا اسلامی ریاست اس وقت کے سپر پاور روم کے پڑوس میں قائم ہوئی، جس کا ایک دارالخلافہ قسطنطنیہ یعنی استنبول بھی تھا۔ غازی عثمان نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو آنے والے کئی سالوں تک قائم رہی، جس میں عدل و انصاف تھا، اور بالآخر یہ عظیم حکمران 1 اگست 1326 میں وفات ہوئے، اور مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اورحان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کرے گا تو روز قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور اس کے بعد کئی عظیم حکمران آئے اور یہ سلطنت پھیلتا گیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ عظیم ریاست 624 سال تک دنیا پر اسلام کا پرچم سر بلند کرتا رہا، اور تاریخ نے دیکھا کہ عثمان کے خواب میں وہ 4 دریا، دریائے نیل، فرات، دجلہ اور دنوب شامل تھے، وہ اب عثمانی سلطنت کے کنٹرول میں تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں جب ترکوں کو شکست کے بعد یہ سلطنت 1922 کو ختم ہوا۔ ان میں اتحادی ممالک جن میں فرانس اور انگلینڈ شامل تھے نے ترکی سلطان سے ایک معاہدے میں یہ شرطیں منوائی جن کے مطابق سلطان کے تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا، اور خلافت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں تک پھیلی تھی کو توڑ کر تقسیم کر دیا۔ اس سلطنت کی وسعت سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس کو توڑنے سے 40 ممالک وجود میں آئے، جن میں آج کے بہت سے اسلامی ممالک شامل ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی ایک طاقت اب مختلف چھوٹے چھوٹے قومی طاقتوں میں بٹ گئی، اور یوں کفار کے لیے اب سپر پاور بننے کا راستہ صاف ہو گیا۔ ترکی جو کہ عالمی اسلام کا مرکز تھا، اب اسے ایک سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا، اور ترکی میں اگلے 100 سال تک اسلامی نظام پر پابندی لگائی گئی۔ اس کے علاوہ ترکی کو معاشی لحاظ سے تباہ کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھ دیا گیا کہ ترکی اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات یعنی تیل وغیرہ استعمال نہیں کرے گا، اور نہ ہی تیل کے مزید کنویں کھودے جائیں گے۔ اور مزید ظلم یہ کیا گیا کہ ترکی کی مشہور بندرگاہ باسپورس کو عالمی تسلط میں دے دیا گیا، یعنی ترکی اگلے 100 سال تک یہاں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا، اور ترک حکومت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرے گا۔ اس معاہدے کو ٹریٹی آف لوزین کہا جاتا ہے۔ دوستو، لوزین سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے۔ یہ معاہدہ یہاں پہ ہوا، اس لیے اس کو لوزین کا نام دیا گیا ہے۔ اب ترکی اس معاہدے سے نجات پانے والا ہے، کیونکہ یہ معاہدہ 2023 کو ختم ہو جائے گا، اور اس معاہدے کا وقت جو قریب آ رہا ہے،
وہی کفار کی نیند میں خلل بھی آ رہا ہے کہ اب ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے جس کی طاقتور شہادت ترکی کی موجودہ قیادت طیب اردگان دے رہا ہے۔ ترکی کو 100 سال اسلام سے دور رکھنے کے بعد بھی ترک قوم کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ اگر طیب اردگان کے طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کرے تو یہ بات کھول کر سامنے آتی ہے کہ برما کا مسئلہ ہو یا کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ، سب سے پہلے طیب اردگان ہی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں۔ بلکہ جب کچھ عرصہ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے درمیان لفظی جنگ چھڑی تو اس میں بھی سب سے پہلے طیب اردگان ہی پاکستان کے حق میں بول پڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ 2023 کے بعد ترکی کیا کرنے والا ہے، کیونکہ طیب اردگان یہ بات کہہ چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، اور شاید اب وہ وقت قریب ہے کہ ملت اسلام دوبارہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت سے پہلے خلافت قائم ہو کر رہے گا۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کی سرزمین پر طیب اردگان جیسے شخصیت کی موجودگی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ شاید آنے والے دور میں اللہ پھر سے اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کر لے، اور انشاءاللہ وہ وقت اب بہت قریب ہے۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔